نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطیعوا الله واطیعوا الرسول۔ حضرات ذی وقار، یہ کتاب جو پیش نظر ہے جس عرف میں اس کو بخاری شریف، صحیح بخاری یا جامع بخاری کہہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کا مکمل نام جو خود امام بخاری علیہ رحمہ نے تجویز فرمایا وہ ہے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اس کتاب میں امام بخاری علیہ رحمہ نے دو طرح کے عنوان قائم فرمائے، ایک لفظ کتاب کے ساتھ اور ایک لفظ باب کے ساتھ۔ بعض کتابوں میں فصلیں بھی ہوتی ہیں مگر بخاری شریف میں فصل کا عنوان نہیں۔ کتاب کے لفظ سے جو عناوین قائم فرمائے ہیں تقریباً 160 اور باب 3400 کے قریب۔ احادیث کی تعداد 7275۔ تو گویا آج آپ کتاب نمبر 160 باب نمبر 3400 اور حدیث نمبر 7275 پڑھ رہے ہیں، بالکل آخری۔ اس میں امام بخاری علیہ رحمہ نے ان فرقوں کا رد فرمایا جو وزن اعمال کے منکر ہیں، یعنی قیامت والے دن اعمال کو تولا جائے گا، کوئی میزان ہے، ترازو ہے، اس میں اعمال رکھے جائیں گے، ان کا وزن کیا جائے گا، ایک طرف نیکیاں ایک طرف گناہ۔ اس کے جو منکر ہیں امام بخاری نے ان کا رد کرنے کے لیے یہ باب قائم فرمایا، اور جو منکر ہیں انہوں نے کئی دلائل دیے، جن میں سے سب سے مضبوط دلیل جس پر انہیں فخر ہے، وہ فخر کرتے ہیں اس پر، وہ یہ ہے کہ جناب اعمال یہ تو عرض ہیں، عرض کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو کسی اور شے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، جسم یا جوہر کے ساتھ قائم ہوتا ہے، تو اس کا کیا وزن کیا جانا ہے جس کا اپنا وجود ہی کوئی نہیں۔ دیکھو نا، نماز اور نمازی، تو نمازی کا تو وزن آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو چھوڑ کے الگ سے نماز کا وزن کیسے کرو گے؟ الگ نماز کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ تو نمازی کے ساتھ قائم ہے۔ روزہ الگ کوئی وجود نہیں، روزہ دار کے ساتھ قائم ہے۔ تو یہ اعمال اور نیکیاں اور برائیاں یہ تو از قبیل اعراض ہیں، ان کا وزن کوئی نہیں ہوتا، تو کیسے ان کا وزن کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب جو ہمارے اکابر نے، اسلاف نے، ہمارے ائمہ نے دیا، ایک جواب یہ دیا ہے کہ اس سے مراد ہے اعمال نامے تولے جائیں گے۔ وہ جو فرشتوں کے رجسٹر ہیں نا، وہ کرامن کاتبین کے، جن میں اعمال لکھے جاتے ہیں، وہ رجسٹر اور وہ کتابیں ان فرشتوں کی، ان کا وزن کیا جائے گا۔ تو وہ تو اعراض نہیں ہیں، وہ تو اجسام اور جواہر ہیں،
ان کا وزن کیا جائے گا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ پاک قیامت والے دن اعمال اور اقوال کو مجسم فرما دے گا۔ اب ان کا جسم کوئی نہیں، وہاں اللہ پاک ان اعمال کو جسم عطا فرما دے گا، پھر ان کا وزن کیا جائے گا۔ جبکہ تیسرا جواب یہ کہ یہ رہیں گے تو عرض ہی، مگر دیکھو جسم میں وزن اللہ نے پیدا کیا نا، یہ اس کا ذاتی نہیں، رب نے اس میں وزن پیدا کیا۔ تو جس رب نے جسم میں وزن پیدا کر دیا وہ قادر ہے کہ عرض کے اندر اور وصف کے اندر بھی وزن پیدا کر دے۔ اور سب سے پکا اور دو ٹوک جواب یہ کہ یہاں عقل کو دخل دینا ہی نہیں چاہیے۔ جب رب نے فرما دیا والوزن یومئذ الحق، بات ہی ختم ہو گئی۔ ہمارے عقل میں آئے یا نہ آئے، جو رب اور اس کے محبوب کا فرمان ہے وہی برحق ہے۔ تو امام بخاری نے جو باب قائم کیا، قرآن پاک کی آیت کی طرف اشارہ کیا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اس دن ہم عدل والے ترازو رکھیں گے۔ رب کریم فرما رہا ہے عدل و انصاف والے، تو ان میں اعمال اور اقوال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ کے ارشاد سے پتہ چلتا ہے کہ سب کے عمل اور سب کے اقوال تولے جائیں گے، عموم کے ساتھ بیان فرمایا۔ مگر صحیح یہ ہے، اصح یہ ہے کہ وزن اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی قسمیں تین ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے، بغیر وزن اعمال کے اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے۔ وہ اسی بخاری میں آپ پڑھ آئے ہیں، نبی پاک نے فرمایا 70,000 میرے امتی جن کے چہرے چودھویں کے چاند کی طرح روشن، وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری قسم وہ بدبخت کفار جن کے پلے کوئی نیکی ہے ہی نہیں، وہ بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں جائیں گے۔ اور تیسری قسم ہے ان مومنوں کی جن کی نیکیاں بھی ہیں کچھ گناہ بھی ہیں، ان کے اعمال اور اقوال کو توڑا جائے۔ اور یہاں امام بخاری علیہ رحمہ نے فرمایا القسط مصدر المقسط، کہ یہ جو قسط ہے یہ مصدر ہے مقسط کا۔ جبکہ آپ میزان الصرف سے شروع ہوتے ہیں پڑھنا کہ جناب ثلاثی مجرد کا مصدر بھی ثلاثی مجرد ہوتا ہے، ثلاثی مزید بھی کا مصدر بھی ثلاثی مزید بھی ہوتا ہے، رباعی کا مصدر رباعی ہوتا ہے۔ القسط ہے ثلاثی مجرد اور مقسط ہے ثلاثی مزید فی، تو ثلاثی مزید فی کا مصدر ثلاثی مجرد کیسے ہو گیا؟ امام بخاری جو فرما رہے ہیں کہ مقسط کا مصدر کیا ہے؟ قسط۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو جواب ہے۔ ایک تو یہ کہ یہاں ایک مصدر مضاف معذوف ہے، یہاں اصل عبارت کیوں ہے القسط مصدر المقسط، یہاں صرف مصدر المقسط ہے نا، ایک لفظ مصدر یہاں مضاف ہے جو کہ معذوف ہے، تو تقدیر عبارت یوں القسط مصدر المقسط، کہ قسط مقسط کے مصدر کا مصدر ہے۔ اب بات واضح ہو گئی کہ المقسط کا مصدر ہے اقساط، باب فعال ہے نا، اس کا مصدر ہے قسط۔ اور دوسرا جواب یہ کہ یہاں مراد مصدر سے وہ صرفی نامی مصدر ہے ہی نہیں، یہاں مراد ہے اس کے حروف اصلیہ۔
ظاہر بات ہے المقصد میں حروف اصلیہ وہی ہیں، کاف سین تا، ماتا وہی ہے۔ آگے حدیث آ رہی، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منتہائے سند پر۔ شروع میں امام بخاری کے استاد کا نام احمد بن اسکاب ہے، آخر میں آخری راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعارف کرائے بغیر آگے جا نہیں سکتا، اور وقت میں وہ گنجائش نہیں کہ ان کا تعارف کراؤں، تو دونوں سائڈوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے تعارف کرانا بھی ضروری، وقت کی قلت بھی ملحوظ، تو ایک جملے میں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مدنی مدرسہ صفا کے طلباء کا مانیٹر ابو ہریرہ۔ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان، دو جملے ایسے ہیں جن میں تین خوبیاں، تین وصف پائے گئے۔ کلمتان تثنیہ ہے کلمہ کا، یہاں وہ قافیہ والا کلمہ مراد نہیں ہے، لفظ وضع لمعنی مفرد، وہ تو لفظ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں نا، یہاں جو آگے دو آ رہے ہیں وہ پھر لفظ مفرد نہیں، مکمل کلام ہے، پورے دو جملے ہیں، لہذا یہاں کلمہ سے مراد نحوی کلمہ نہیں، عرفی کلمہ، تو عرف میں پورے جملے کو بھی کلمہ کہہ دیتے ہیں، نہیں تو دیکھ لیجئے 6 کلمے، تو کیا 6 لفظ مفرد، پتہ نہیں کتنے کتنے جملوں کا مجموعہ، اس کو آپ کہتے ہیں جی پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تو وہ عرفی کلمہ مراد ہے۔ 2 جملے جن میں اللہ پاک کی طرف سے 3 خوبیاں رکھی گئی۔ نمبر 1، حبیبتان الی الرحمن، وہ دونوں جملے رب کو بڑے پسند ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بہت محبوب ہیں، اور شارحین نے لکھا کہ محبوبیت کلمہ سے مراد محبوبیت متکلم ہے، یعنی یہ 2 جملے جو شخص اپنی زبان پہ لاتا ہے وہ شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ نمبر 2، خفیفتان علی اللسان، وہ ہلکے پھلکے ہیں، زبان سے ادا کرو، نہ زیادہ وقت لگتا ہے نہ زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ وہ جن حروف سے مرکب ہیں ان میں کوئی بھی حروف ثقیلہ میں سے کوئی نہیں، سارے حروف خفیفہ کا مجموعہ ہیں، بڑے مزے سے، آرام سے، سہولت سے ادا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ثقیلتان فی المیزان، زبان پر ادائیگی میں تو بڑے ہلکے پھلکے، لیکن میدان قیامت میں جب ترازو پر رکھے جائیں گے تو بڑے بھاری اور وزنی ہوں گے، نیکیوں والے پلڑے کو بھاری کر دیں گے، وزن بڑھا دیں گے۔ وہ کون سے ہیں جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ 2 جملے جو اللہ کو بہت پسند، ادا کرتے وقت زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے، مگر اصل جب میزان پر رکھے جائیں گے تو بڑے وزنی ہوں گے، بھاری ہوں گے۔ یہ اس حدیث سے متعلق مختصر سا سبق ہو گیا۔ بات چل رہی تھی، یہ بخاری شریف ہے،
جتنے بھی مدرسے ہیں ان سب میں یہی پڑھائی جاتی ہے، ایک ہی پریس سے چھپی ہوئی یہی کتاب یہاں بھی ہے، یہی کسی دوسرے مدرسے میں بھی ہوگی، پریس بھی ایک، عبارت بھی ایک، یا اسی طرح کی مجلد، مگر پڑھانے والے مختلف ہوتے ہیں۔ تو پڑھانے والوں کے مختلف ہونے سے نتائج مختلف ہوتے ہیں۔ کتاب ایک ہی، عبارت ایک ہی، وہی سند، وہی متن، مگر پڑھانے والا جیسا ہوگا ویسا ہی نتیجہ برآمد ہوگا۔ کچھ وہ ہوتے ہیں جو بخاری پڑھتے پڑھاتے ہیں تو رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بلکہ کئی ایسے بھی بزرگ گزرے ہیں بخاری شریف پڑھاتے ہوئے انہیں رسول اللہ کی زیارتیں بھی ہوئی، اور کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں بخاری پڑھاتے ہوئے بخار چڑھ جاتا ہے۔ ابھی سن رہے تھے نا، دیکھو ایک دو مثالیں دے دوں کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک استاد بیٹھا ہوا مدرسے میں پڑھا رہا ہے، یہی کتاب جو میرے سامنے ہے یہی اس کے سامنے ہے، اسی طرح کی پٹیاں، اسی طرح آگے طلباء بیٹھے ہیں، شیخ بیٹھا ہے، وہی جبہ کبا اور وہ مسجد مدرسہ پڑھا رہا ہے، کہتا دیکھو جی بخاری شریف میں لکھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث بخاری شریف کی آپ نے بھی پڑھی ہوگی، نبی پاک نے فرمایا ہے کہ میدان قیامت میں اللہ پاک مجھے حوض کوثر عطا فرمائے گا، وہ میری ملکیت ہے، میں اس کا مالک، جسے چاہوں گا پانی دوں گا، میری مرضی کے بغیر کوئی وہاں سے پانی نہیں پی سکتا کیونکہ وہ میری ملکیت ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ آتینا اور آتینا معنی دونوں کا یہ ہے، ہم نے دیا، مگر فرق ہے، عطا یاتی اتیان، آتینا اس کا مطلب بھی ہے دینا، اور آتینا اس کا، مگر آتینا کا مطلب ہے کوئی چیز دے دی، عام اس کے کہ اس کو مالک ہی بنا دیا یا عاریتاً دی، مگر آتینا اس کا مطلب ہے جس کو دی اس کی ملکیت ہی کر دی، مالک ہی بنا دیا۔ تو اللہ نے اعطیناک الکوثر فرما کے بتا دیا، محبوب حوض کوثر آپ کی ملکیت، خالق میں ہوں، مالک آپ کو بنا دیا۔ تو حضور نے فرمایا ہے بخاری شریف کی حدیث کہ میں حوض کوثر پہ جلوہ گر ہوں گا، پانی لوگ پی رہے ہوں گے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ساقی کوثر مولا علی کو مقرر کروں گا، لوگ آ رہے ہیں پی رہے ہیں، تو کچھ لوگ آئیں گے سامنے، وہ حوض کوثر کی طرف آ رہے ہوں گے، آگے سے فرشتے ان کو دبوچ لیں گے، یہ آپ نے پڑھی ہوگی حدیث بخاری، پکڑ کے ان کو جہنم کی طرف کھینچیں گے۔ میں پوچھوں گا بھائی کیا بات ہے، یہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کو کیوں روک لیا، کیوں نہیں آنے دیتے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کیا گل کھلائے تھے، آپ کے دین سے پھر گئے تھے، آپ کے مذہب کو چھوڑ دیا تھا۔ تو نبی پاک فرمائیں گے سحقن سحقن، لے جاؤ ان کو، دور کرو مجھ سے، جہنم میں لے جاؤ۔ یہ حدیث بخاری میں، یہی کتاب ایک ہی پرس کی چھپی ہوئی، استاد پڑھا رہا ہے اور یہ حدیث پڑھا کے کیا نتیجہ نکالتا ہے دیکھا ہے؟ ایسے ہی یہ بریلوی کہتے ہیں حضور کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، حضور کو تو یہ پتہ کوئی نہیں کہ ان کو کیوں پکڑ لیا ہے، وہ تو فرشتوں نے بتایا، ورنہ پوچھ رہے ہیں بھئی ان کو کیوں نہیں آنے دیتے، وہ نتیجہ یہ نکالے گا۔ اور یہاں ہی کوئی علامہ اشرفی جیسا کوئی عاشق رسول، کوئی عاشق رسول پڑھا رہا ہوگا، یہی حدیث پڑھائے گا اسی بخاری پر، کہے گا دیکھا ہے بچوں،
یہ واقعہ کہیں قیامت میں ہوگا، ہمارے آقا کو پہلے ہی پتا ہے ایسا ہوگا۔ دیکھا ہے کتنا فرق پڑ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل فرما رہے ہیں، چادر تنی ہوئی، بخاری میں حضرت ام ہانی آ رہی ہیں، نبی پاک نے اندر سے پوچھا من ہی، یہ بھی بخاری شریف میں، سیدہ خاتون جنت فرماتی ہیں چادر تان رکھی تھی، پردہ حضور غسل فرما رہے ہیں، من ہی، کہا ام ہانی، نبی پاک نے فرمایا مرحبا بے ام ہانی، خوش آمدید۔ حدیث پڑھا کے ایک شیخ الحدیث کہتا ہے دیکھا ہے ہمارے بزرگوں نے سچ کہا ہے نا کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، یہ تو پتلی سی چادر ہے، اس کے پیچھے نہیں دیکھ سکے، دیوار کے پیچھے کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اور یہی حدیث پڑھانے والا کوئی غزالی یا زمان کا خادم ہو یا امیر المجاہدین جیسا کوئی شیخ الحدیث ہو، پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہی حدیث بخاری شریف، یہی کتاب، دیکھا ہے نبی پاک نے من ہاذا نہیں فرمایا، من ہاذے ہی، اس میں اشارہ مؤنث کا فرمایا۔ جانتے ہیں آنے والا مرد نہیں ہے، خاتون ہے۔ یہ ہے مطلب کہ پڑھانے والے کے اعتبار سے نتائج مختلف ہوتے ہیں، تو اللہ توفیق دے تو حدیث کی کتابیں کسی عاشق رسول سے پڑھا، پھر مزہ آئے گا، پھر ایمان محفوظ ہوگا۔ تو اب میں حدیث پر تو تبصرہ ہو گیا ختم، یہ میرے سامنے آپ دو نعرے لگا رہے ہیں، ایک تو یہ لبیک یا رسول اللہ کا، اس کا فائدہ بتانے لگا۔ اس کا فائدہ بتانے لگا ہوں، یہ جو عادت ڈال لی ہے نا آپ نے یہ نعرہ، اس عادت کو چھوڑنا نہیں، بڑا فائدہ دے گی یہ عادت، یہ پکی ہوئی ہوگی نا، اس واسطے کہ یہاں لگاتے ہیں ہم بن دیکھے، اور ایک مقام آ رہا ہے جہاں سرکار سامنے ہوں گے اور فرشتے یوں ہاتھ کا اشارہ کر کے کہیں گے دیکھو اے ادھر دیکھ، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ماضی استمراری ہے، دیکھو فرشتے سوال کیا کریں گے، وہ یہ جو ہستی نظر آ رہی ہے، یہ حسن و جمال کا پیکر، بتا ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، یہ سوال کریں گے تو جو اس نے رٹا لگایا ہوا ہے، جو کچھ یہاں کہتا ہے تو دیکھیے پھر کتنا مزہ آئے گا جب سرکار سامنے ہوں گے اور فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، تو کہہ کے ان کو سنا بھی دے گا، سوال کا جواب بھی ہو جائے گا، اور یہاں تو بن دیکھے پھر کون کنٹرول کر سکتا ہے جب سرکار سامنے والا حضرت نے ایسے نہیں فرمایا روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے، حضور ہوں سامنے تو پھر تو قدموں پہ گر کے کہے گا لبیک۔ یا رسول اللہ، اب
یہ فرشتوں کے سوال کا جواب بھی دے رہا ہے اور اپنے آقا کے تعظیم پر قدموں پر صدقے واری بھی جا رہا ہے، ان کو بتا رہا ہے میں یہ کہتا تھا۔ واہ واہ واہ۔ اچھا دیکھو، حاضر رجل، یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، محسوس مبصر کے لیے آتا ہے۔ یہ حاضہ کا لفظ تب آتا ہے عربی زبان میں جب کوئی شے قریب بھی ہو اور سامنے بھی ہو، پھر حاضہ آتا ہے۔ تو اسی کا ترجمہ اردو میں یہ یا اس، پنجابی میں یہ تب ہوگا جب کوئی سامنے ہو۔ اگر غائب ہو تو پھر عربی میں ذالے کا، پھر حاضہ نہیں آئے گا۔ اردو میں اس یا وہ، پنجابی چ بھی ہو تو مطلب یہ کہ کوئی شے سامنے ہو تو پھر سیگا اور طرح کا، سامنے نہ ہو تو پھر سیگا۔ تو وہاں رسول اللہ سامنے ہوں گے نا، اس واسطے حاضر رجل۔ تو معلوم ہو گیا کوئی شخص جب یہ قریب والا اشارہ استعمال کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے وہ سامنے۔ اگر ہمارے کسی بابا جی نے یہ فرمایا ہو جی، یہ امیر المجاہدین آپ سے یہ نعرہ عموماً لگواتے، اعلیٰ حضرت کا شعر یوں ہی پڑھتے، انہیں جانا انہیں مانا اعلیٰ حضرت۔ تو یہ جو آخری وصال سے پہلے نہیں چند دن دھرنا دیا وہاں، اس میں یہ سیگا بدل گیا، پھر یوں کہتے تھے انہیں جانا۔ یہ دلیل ہے کہ اس وقت سرکار سامنے، انعام دے دیا، خوش ہو گئے، اور پھر مزے سے روح مچل کے باہر آئی، پھر فرشتوں کو کھینچ کے نہیں نکالنی پڑی جب سرکار سامنے۔ تو میں یہ اشارہ میں یہ کرنے لگا تھا، جب ہمارا کوئی بابا جی یہ کہے اس صورت نو میں جانا ہے، اس صورت نو، تو کیا معلوم ہوتا ہے صورت سامنے تھی۔ یہ ہے جناب اللہ پاک